حیدرآبادی اسلامک انسٹیٹیوٹ کے سامعین اور عظمت الاسلام کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 شروع کی جا رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے جو احکام آئے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپس کے اختلافات کو، اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی حل ہونا ہے، اور جو اہل علم نہ ہو تب بھی وہ جو ہے اہل علم تک جائیں اور اپنی بات رکھیں اور اسی مطابق اپنے فیصلے کروائیں۔ یعنی کہ قاضی کا کام صرف نکاح کرانا یا طلاق کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کے تمام مسائل کا حل ان کا وہ علم رکھتے ہیں، وہ دین اور قرآن اور حدیث کی باتیں جانتے ہیں، ان پر کے پاس جائیے اور اپنے معاملات کے تصفیے کروائیے، اور اپنے آپس کے لڑائیاں چاہے شوہر اور بیوی میں ہو، بھائی بھائی میں ہو، زمین جائیداد کے جھگڑے ہو، رشتہ داروں کے اڑوس پڑوس کے کوئی بھی معاملات میں اختلافات ہو جائے تو پھر اس کو لے کر کورٹ کچہری یا پھر جو ہے سو پولیس اسٹیشن جانا، یا وومنس جو ہے سو ایک لگے ہوئے ہیں ایسے جو ہے سو پروگرام چل رہے ہیں وومنس کے لیے، ان کے حق میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو یہ فیصلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو رہے ہیں، تو پھر وہ چاہے کتنا بھی عورتوں کے حق میں ہو رہے ہو یا کسی بھی طریقے سے ان کو طمانیت حاصل ہو رہی ہو، ناحق ہے، تو پھر اس کا نہ برکت دنیا میں ہوگی اور نہ ہی آخرت میں کوئی اچھا بہتر انجام ملے گا۔ اسی لیے چاہے اپنے خلاف فیصلہ جائے یا اپنے حق میں فیصلہ جائے، دیکھنا یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے، اللہ کا حکم کے مطابق عمل ہو رہا ہے تو بس اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی کجی نہیں پانا، یعنی کہ قرآن اور حدیث کے مطابق عمل ہو رہا ہے اس میں تنگی محسوس ہرگز نہیں کرنا۔ تو ایک ایسا ہی واقعہ ہوا ہے، تو یہاں پر اسی واقعے کے اوپر یہ آیت شریف نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ہے سو ایک دفعہ ایک بشر نامی ایک منافق تھا، مسلمان ہو گیا، لیکن جو سو اس کا دل اسلام سے دور تھا، صرف نام کو مسلمان ہوا تھا۔ اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں، مگر بشر منافق نے اس کی تجویز کو قبول نہ کیا۔ جو ہے سو وہ کہنے لگا، بلکہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی۔ کعب بن اشرف تو یہودیوں کا ایک سردار ہے جو رسول اللہ اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہے۔ یہ عجیب بات تھی کہ یہود تو اپنے سرداروں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے پاس آنا چاہ رہے فیصلہ کرانے کو، کیونکہ وہ حق پر تھا یہودی، اور وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے پاس حق پر ہی فیصلہ ہوتا، اور مسلمان جو ہے وہ جو ہے سو حق پر نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے پاس آئیں گے تو حق پر فیصلہ ہوگا جو اس کے خلاف ٹھہرے گا، تو اسی لیے وہ جو ہے سو یہودیوں کے سردار کے پاس جا رہا تھا۔ بہرحال کسی طرح وہ راضی ہو گئے رسول اللہ کے پاس فیصلہ کرانے۔ جب رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات پوچھی اور دونوں سے کنفرم کر لیے کہ واقعی میں معاملہ ایسا ہی ہے، تو جب کنفرم ہو گیا تحقیق بھی کروا لیے، تب جو ہے سو فیصلہ دے دیے، جس میں یہ تھا کہ بشر منافق جو تھا وہی غلطی پر تھا، وہی ناحق تھا، تو اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ تو اب وہ جو ہے سو اس پر مطمئن نہ ہوا اور یہ سوچا کہ چلو حضرت عمر کے پاس لے جائے فیصلہ، تاکہ حضرت عمر تو بہت ہی سخت طبیعت کے ہیں، مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہے، اور یہود و نصارہ اور کافروں کے حق میں بہت سخت ہے، تو ان سے کچھ بہتری کی امید رکھتے ہوئے وہاں جو ہے سو اپنے یہودی جو تھا اس کے ارائیول اس کو لے کر چلے گیا، اور وہاں پر جا کر جو ہے سو بات چیت کی۔ وہاں پر حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ جو ہے سو عمر فاروق نے کہ کیا یہ بات جو تم لوگ کہہ رہے ہو ایسے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے؟ تو ہاں، رسول اللہ نے تو فیصلہ دے دیا ہے، لیکن ہم آپ کے پاس آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مجھ سے فیصلہ مانگ رہے ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے وہیں ٹھہرایا انہیں، اور اندر گئے اپنے گھر میں اور تلوار نکال کر لائے اور اس منافق بشر کی گردن وہیں اڑا دی، اور کہنے لگے کہ رسول اللہ کے فیصلے پر جو مطمئن نہ ہو اور دوسرا فیصلہ کروانا چاہے اس کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا ایمان۔ حالانکہ اس کے بعد بہت سارا جو سو دھوم اٹھا کے مسلمان ہی مسلمانوں کو مارتے ہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعد کی آیتوں سے یہ ظاہر کر دیا کہ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ صحیح تھا۔ چلیے انہیں آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو یزعمون، زعم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، سمجھ بیٹھتے ہیں، انہم، یہ کہ وہ لوگ، آمنو، ایمان والے ہیں، بما انزل، جو کچھ نازل کیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف،
وما اور جو انزلہ اتارا گیا ہے من قبل کا آپ سے پہلے والوں کی طرف، یریدونا وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا کہ وہ فیصلہ کرائیں الی الطاغوتی طاغوت سے، شیاطین کی طرف، یعنی کہ ظالم لوگوں کے جو سردار ہوتے ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے طاغوت کہہ کر، ان طاغوت سے فیصلہ کروا لے۔ وقد امروا اور یقیناً ان کو حکم دیا جا چکا ہے، یہ کہ یکفرو انکار کرے اس کا، طاغوتوں کا انکار کرے، بھی اس کا، ویریدو اور وہ چاہتے ہیں شیطان ویرید الشیطان اور شیطان چاہتا ہے یضلہم کہ گمراہ کر دے ان کو، ضلالا بعیدا گمراہی دور کی، وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان کو، تعالوا آؤ، الی طرف، ما جو انزلہ اتارا ہے اللہ نے، ان سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کی ہے اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف آؤ، رأیتا تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون رک جاتے ہیں، عن کا آپ سے، خوب رک جاتے ہیں آپ سے، آپ کے پاس آنے سے وہ رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ فکیفا تو کیسے ہوگا، اذا جب اصابت ہم پہنچے گی ان کو مصیبت کوئی مصیبت، کوئی سخت حال ان کو پہنچے گا، بما بسبب جو قدمت بھیجا ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں سے جو بھی کام کرے اب تک اس عمل کی وجہ سے کوئی اگر مصیبت آن پڑی تو کیا ہوگا ان کا حال، ثم پھر جاؤ کا آپ کے پاس آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، یحلفون قسمیں اٹھائیں گے، باللہ اللہ کی، ان اردنا یہ کہ ہمارا ارادہ، اللہ صرف احسانہ بھلائی کا تھا، و توفیقہ اور موافقت کرانے کا، موافقت یعنی آپس میں اختلاف دور کرانے کا ہی ہمارا ارادہ تھا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جو یعلم اللہ جانتا ہے خوب اللہ تعالیٰ، ما فی جو قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فی میں، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض تو آپ درگزر کریے، منہ پھیر لیجئے، نظر انداز کر دیجئے، عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کریے ان کو، یعنی کہ ان کے دل میں ایک زبان سے ایک کر رہے ہیں تو آپ کیا ان کو پکڑیں گے، آپ کب تک ان کے پیچھے پڑے رہیں گے، اب ان حق بات کو جانتے ہوئے بھی جو ہے ہٹ درمی پر ہے تو اعراض کریے ان سے، منہ پھیر لیجئے ان سے، نظر انداز کر لیجئے، اللہ کی طرف معاملہ ہے ان کا، لیکن ان سے نصیحت کا معاملہ جاری رکھیے، اچھی باتیں کرتے رہیے، برائی سے روکنا، بھلائی کی طرف بلانے کا کام جاری رکھیے، وعظہم اور نصیحت کریے ان کو، وقل لہم اور کہیے ان کو، فی انفسہم ان کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، ان سے کہو ان کی ذات کے بارے میں، قولا بلیغا بہترین بات، پہنچنے والی بات، یعنی ان کے دل کو لگنے والی باتیں کرو، ایسی نہیں کہ ان کو دل کو تکلیف دینے والی نہیں، ان کے دل کو رجانے والی اور دین کی طرف مطمئن ہونے والی، آنے والی، دین کی طرف متوجہ ہونے والی باتیں کرتے رہو ان کو۔ وما ارسلنا اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول کسی رسول کو، الا مگر لیطاع اس کی فرما برداری کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم کی، اللہ کے حکم کے ذریعے، یعنی کہ رسول کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے اور مسلمان ہو گئے، رسول کے رسالت پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، جو جیسا عمل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے کو جس طرح سے عمل کر کے بتایا اس طرح عمل کرنا، یہ ہے مقصد۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر یہ کہ وہ لوگ اِذ ظَلَمُوا ظلم کرتے، جبکہ ظلم کرتے وہ لوگ، انفسہم اپنی جان پر، جاؤکا آتے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ اور استغفار طلب کرتے اللہ سے، جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا، ظلم کرتے اپنے آپ پر، یعنی جب کوئی ان سے گناہ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، اپنی گناہ کی جو ہے سو غلطی کا احساس کرتے اور اللہ سے بھی مغفرت طلب کرتے، فاستغفر اللہ اللہ سے بخشش مانگتے، واستغفر لہم اور استغفار طلب کرتے ان کے لیے، رسول بھی، وہ خود بھی اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں اور رسول اللہ سے اپنی سفارش کا کرنے کو کہہ رہے ہیں، رسول اللہ بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں،
लवजदू तो ज़रूर पाते अल्लाह को तव्वाबन खूब तौबा कबूल करने वाला, रहीमन खूब रहम करने वाला। फला व रब्बुका कसम है तुम्हारे रब की, ला युमिनूना वो मोमिन हो ही नहीं सकते, हत्ता यहाँ तक के युहक्किमुका आपको अपना फ़ैसला करने वाला मान लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना जज मान लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के ज़रिए, हदीस के ज़रिए जो और कुरान पाक के ज़रिए अपने मामलों का फ़ैसला करने के लिए राज़ी नहीं हुए तो फिर वो मोमिन नहीं। फ़ीमा उस बारे में जिसमें शजरा इख्तिलाफ़ हो बैनहुम आपस में, जिस बारे में आपस में लड़ाई हो रही है, जिस बात का झगड़ा चल रहा है, उस बारे में कुरान और हदीस से क्या किसका हक़ निकलता है, उस बात को अगर नहीं मानेंगे तो मोमिन नहीं है। सुम्मा फिर ला यजिदू वो ना पाएँ फ़ी अनफुसिहिम अपने दिल में, यानी कि जब फ़ैसला हो गया अपने ख़िलाफ़ हो गया तो अब जो है सो दिल में बुरा नहीं मानना है। ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम नहीं पाए अपने दिलों में हर्जन कोई हर्ज, कोई तंगी भी महसूस नहीं करना। कुरान से हदीस से फ़ैसला हो रहा है, चाहे दुनिया सारी ज़ाय हो गई, दुनिया का नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अल्लाह राज़ी हो गया बस है। अनफुसहुम अपने दिल में हर्जन कोई गुनाह, कोई हर्ज, कोई तंगी, मिम्मा जो कुछ क़ज़ैता आप फ़ैसला कर दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों के ज़रिए, अहकाम के ज़रिए, कुरान के ज़रिए जो फ़ैसला हो जाए उसमें दिल में कोई हर्ज महसूस नहीं होना। वो युसल्लिमु और वो कबूल कर लें तस्लीमा खुशी से, और रसूलुल्लाह के बातों को कबूल करें खुशी से, यानी कि आज के वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह के अहकाम मौजूद है, कुरान शरीफ है, तो कुरान और हदीस के ज़रिए हर मामले जिसमें इख्तिलाफ़ हो रहा है और या फिर इख्तिलाफ़ नहीं हो रहा है, हम अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़े ढूंढ रहे हैं, तो जो भी है हर मामला अल्लाह और रसूल के खुशनुदी के मुताबिक हो, चाहे उसमें हमारा दिल कितना ही जो है सो बुरा मान रहा है, चाहे हमारी दुनिया का कितना भी नुकसान हो रहा है, तब भी हम जो है सो अल्लाह और रसूल की बातों को तरजीह दे रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म के मुताबिक अमल कर रहे हैं और यही अल्लाह ताला को पसंद है। वरना जो है सो अल्लाह ताला कसम खा के कह रहे हैं फला व रब्बुका, कसम है तुम्हारे रब की, ला युमिनु वो ईमान वाले ही नहीं हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार इहदिना सिरातल मुस्तकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ला व रब्बुका कसम है तुम्हारे रब की, ला युमिनूना वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, हत्ता यहकुमुका यहाँ तक कि वो फ़ैसला कर ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसला करने वाला बना ले उस बातों के बारे में जिसमें आपस में इख्तिलाफ़ हो रहा है। फिर इस फ़ैसले पर कोई अपने दिल में तंगी भी ना पाएँ, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैसला कर दें और वो खुशी से उसको तस्लीम कर लें। और अगर हम उनके ऊपर लिख देते ऐसी बातें कि क़त्ल करो अपने आप को या निकलो घरों से, तो फिर वो नहीं करते इस बात पर अमल सिवाय कुछ लोगों के। और अगर कर लेते जो भी उनको नसीहत की जाती है तो वो बेहतर होता उनके लिए और ज़्यादा पायदार बात होती। और तब तो वो हम उन्हें देते ज़रूर बज़रूर अपनी जानिब से बड़ा अज्र, और हम हिदायत देंगे उनको सीधे रास्ते की। और जो भी इताअत करेगा अल्लाह ताला की और रसूल की तो यही लोग हैं, उनके साथ होंगे ये लोग जिस पर अल्लाह ने इनाम किया है, नबीयीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन। और बेहतरीन है ये रफ़ीक दोस्त, ये अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल होगा और काफ़ी है अल्लाह जानने वाला।